آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ میرے محترم بھائیوں ریسرچ کر کے اپنے لوگوں کو فائدے دے رہی ہیں، اور ہم لوگ انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچانا چاہتے تھے۔ یہ جو کمر کے جتنے مسائل ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج پیٹ کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے، قبض کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے، گیس کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی لمبا رکوع ہی نہیں کرتا۔ آپ کسی سے پوچھو قرآن کس کے لیے آیا ہے، ہر بندے کا جواب ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ میرے محترم بھائیوں کسی نے یہ کہا ہی نہیں قرآن میرے لیے آیا ہے۔ نماز کس کے لیے آئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ جو چیز میری ہوتی ہے نا اس کا درد ہوتا ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کا رنج ہوتا ہے۔ جب میری بیوی کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں، میرے باپ کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اثر یہاں ہوگا۔ اور جس دن آپ نے یہ جان لیا نا یہ اسلام، یہ دین کس کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے آیا ہے۔ یہ نماز کس کے لیے؟ یہ نماز میرے لیے ہے، یہ شریعت میرے لیے ہے۔ صرف مرنے دو، ایک بار صرف یہ گلے کا گرگر بند ہونے دو، اللہ کی قسم سب جان جائیں گے، سب جان جائیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ الہاکم التکاثر، اندھا کر دیا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، کس کو دیکھتے ہیں؟ قبروں کو۔ کلا سوف تعلمون، اللہ نے کہا ہاں جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں یقیناً جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اس دن علم یقین ہوگا، لترونها عین الجحیم، جب ان آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھیں گے اس دن سمجھ آئے گی اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا۔ کس کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے۔ قرآن میرے لیے، دین میرے لیے، اسلام میرے لیے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جہنم سے بچانے کے لیے آئے۔ جس دن آپ کا ریلیشن اسلام کے ساتھ پرسنل ہوگا، جس دن نماز کا تعلق آپ کے ساتھ پرسنلی ہوگا، جب آپ کہو گے یہ میرے لیے ہے، تو پھر یہ فیلنگ، یہ ایموشن خود بخود چینج ہو جائیں گے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے، نماز۔ اس کے ہمارے انسانی بدن کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پلرز آف اسلام ہیں، یہ جو اسلام کے ارکان ہیں، اور ان میں سے ایک رکن نماز، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں فرض ہے؟ الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے بے شمار بار اس کے فضائل سنے، اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن و حدیث کے بارے میں سنا۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس نماز کے ہمارے بدن کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر، ہماری زندگیوں میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موضوع کو قرآن اور حدیث یعنی وحی کے اندر رہ کے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز ایک ایسا عمل جو انسان کو زمین کی پستی سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں جس کے بارے میں اگر آپ اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ تحفہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کی پستی سے اٹھایا۔ اس زمین سے اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور وہاں پہ یہ نماز تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ دی گئی۔ اور یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسا عمل ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں؟ یہ وہ واحد عمل ہے جس سے دلوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، جس سے آپس کے معاملات کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل میرے بھائی کے دل کے ساتھ مل جائے، اس کا سب سے آسان راستہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا وہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ نماز میں اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں ملا دے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ،
بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، دوست اپنے دوست کے ساتھ اگر اپنے دلوں کی قربت کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے دلوں کو ایک کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کا سب سے آسان طریقہ ہے، وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طریقہ تحفے کے طور پہ دیا گیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج ہر شخص ایک چیز کا رونا رو رہا ہے، باپ کا دل بیٹے کے ساتھ مل نہیں رہا، بھائی کا دل بھائی کے دل کے ساتھ مل نہیں رہا، دلوں میں نفرت ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں حسد ہے، اناد ہے، دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر اپنے دلوں کو ایک کرنا چاہتے ہو تو جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جس کے اوپر آپ ہر روز ایک دن میں 5 بار عمل کرتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے جو سب سے پہلے انسان کو، اگر آپ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو کتنا خوبصورت میتھڈ، کتنا خوبصورت طریقہ جو رب کے، اللہ اکبر، جو رب نے خود پسند کیا اور رب نے خود تحفے میں دیا، وہ ہے دلوں کو ایک کرنا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کے تعلقات اتنے مضبوط ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جاؤ، اس کے لیے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے صف بندی کرو کہ ایک بھائی کا قدم دوسرے بھائی کے قدم کے ساتھ، ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ایسے مل کے کھڑے ہو جیسے فرشتے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ آسان عمل ہے جس کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو اناد ہے، آپ نکالنا چاہتے ہو تو نماز میں اپنے بھائی کی رفاقت اختیار کرو، اس کی قربت اختیار کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے باجماعت نماز پڑھو۔ اور آج یہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہی، ان کے دل ہمارے ساتھ جڑے ہی، تو جو دلوں کو جوڑنے کا طریقہ تھا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتلایا تھا؟ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاؤ، نماز میں جماعت کے اندر قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اللہ دلوں کو ایک کر دے گا۔ نہ اس میں کوئی پیسہ لگنا ہے، نہ اس میں کوئی محنت ہونی ہے، نہ اس میں کوئی چیز آپ کی خرچ ہونی ہے، اور یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ نماز ہم سب پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کا سب سے بڑا فائدہ دلوں میں محبت پیدا کرنی تھی۔ اور کیا سچ بتاؤ، کیا آج ہمارے دلوں میں مسجد میں، ایک ہی مسجد میں رہنے والے جو ساتھی ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، کیا ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے؟ کیوں نہیں ملے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نماز سے نکال دیا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کے فوائد، سب سے پہلا فائدہ دلوں کا ایک ہونا، آپس میں تعلقات کا مضبوط ہونا، ایک دوسروں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل جانا، آپس میں پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے درد کو درد محسوس کرنا، غم کو غم محسوس کرنا، یہ احساس نماز دیتی ہے، نماز دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور
برے کاموں سے۔ جب آپ ایک دوسرے کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ گے، کیا کبھی آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو گے، کوئی ایسا بولو گے؟ اس کے گھر کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں؟ اور آج یہ ہمارے اندر سے یہ معاملات کیوں نکلے؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کیا ہم نے نماز میں جو چیزیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، کیا ہم نے اس کے اوپر وہ ارادہ کیا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، صف بندی آپ کے گھروں کو ایک کر دے گی، آپ کے دلوں کو ایک کر دے گی، آپ کے تعلقات کو ایک کرنے کے لیے ہے۔ اور آج پوری دنیا اور خاص طور پہ میڈیکل سائنس وہ بتاتی ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی قرابت داری بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جتنا میکسیمم قریب کر سکتے ہو قریب کر لو۔ اور سائنس بتاتی ہے انسان سب سے زیادہ قدم کے ساتھ قدم ملانے پہ ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ محاورتاً سنا کہ اگر کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو اس کے نقش قدم پہ چلو۔ نقش قدم پہ چلنے سے کیا ملے گا؟ اس کی محبت، اس کی قربت، اس کی رفاقت۔ اور یہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ اور آج ماڈرن میڈیکل سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن سچ بتاؤ ہم نے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی نماز کو ذریعہ بنایا؟ ایک دوسرے کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا ہے، آپ صلح کرنا چاہتے ہو، تو کیا کبھی اس کے ساتھ جا کے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نماز پڑھی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ طریقے تھے جو آسمان کے رب نے ہمیں دیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ تعلقات کا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، بہن اپنی بہن کے ساتھ، دوست اپنے دوست کے ساتھ، میرے محترم بھائی اور بہنوں، دلوں سے ایک نہیں ہے۔ شیطان ہمارے دلوں میں کدورت ڈالنا چاہتا ہے، اور ہمارا رب ہمارے دلوں کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ، اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے نیت ہی کی ہو کہ میں آج اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے قدم سے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے اس کے ساتھ نماز پڑھوں گا کہ میرا دل اس کے ساتھ۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، دلوں کا سکون رب نے نماز میں رکھا ہے۔ اس کے لیے آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ کام تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہاری یہ نیت، یہ ارادہ نہیں بنتا تو اپنی نیت یہ رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ کام تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ جب میری انٹینشن، میرا ارادہ، میری نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے رب سے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور ابھی جو میں نے کنورزیشن کرنی ہے، ابھی جو میں نے ڈائلاگس انٹرچینج کرنے ہیں، ابھی جو میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ابھی جو میں نے بات کرنی ہے، اس میں میں اپنے رب کو کیا کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب سے کنورزیشن کر رہا ہوں، ڈائلاگس انٹرچینج کر رہا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میرا رب آگے سے جواب دیتا ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔
ذرا سوچو، ویژولائز کرو کہ اس پوری کائنات کا رب اپنے بندے کے یہ پڑھنے پہ اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز کے وقت کیا وہاں مسجد میں موجود بھی ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نماز کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے ایوری کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کرنا تھا۔ آپ کی توجہ، آپ کی دھیان، آپ کا قصد، آپ کا ارادہ، رب یہ چاہتا تھا کہ تم ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے صرف میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر لو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کائنات کی سب سے بڑی سکسیس اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ اور یہ پروسیس ایک دن میں انسان کتنی بار کر سکتا ہے؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اچھا یہ وقت نکل گیا ہے، اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، چاشت کے وقت، اشراق کے وقت، اوابین کے وقت، تہجد کے وقت آپ یہی کمیونیکیشن دوبارہ سے ری جنریٹ کر سکتے ہو۔ اگر یہ وقت بھی نہیں ہے تو کسی وقت بھی حاجت کے 2 نفل پڑھ کے میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس زمین و آسمان کا رب ہمارے ایک ایک بول کے اوپر ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ جب اس کی نیت اور اس کا ارادہ، اور اگر میری یہ نیت، میرا یہ ارادہ ہے ہی نہیں تو کیا یہ سارے بینیفٹس مجھے ملیں گے؟ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو دماغ ہے، آپ اس کو جو انفارمیشن دیتے ہو، آپ کا دماغ وہی کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ اب وہ انفارمیشن آپ ساؤنڈز کے اکارڈنگ بھی دے سکتے ہو، آپ امیج کے اکارڈنگ بھی دے سکتے ہو، آپ کسی چیز کو ویژولائز کر کے، محسوس کر کے بھی دے سکتے ہو۔ اور جو انفارمیشن آپ اپنے برین کو دو گے، آپ کا برین وہ کیمیکل بنائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ساؤنڈ جب میرے برین میں جائے گا تو یہاں جو وہ کیمیکل بنے گا اس کو ذرا ویژولائز کرو۔ اور جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سائنس کہتی ہے ایوری ورڈ ہیز اے ون کلر، ون امیج، ون اورا، ون ڈیپتھ، ون فریکوینسی۔ ہر لفظ کا ایک رنگ ہے، اس کا ایک امیج ہے، اس کا ایک اورا ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے۔ سائنس کہتی ہے لفظوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ آپ ایک لفظ بولتے ہیں، پوری مجلس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لفظوں کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، لفظوں کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، لفظوں میں تسکین ہوتی ہے۔ اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لفظوں میں نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظ پھاڑ دیتے ہیں، لفظوں میں آگ ہوتی ہے، لفظوں میں شرارے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا رب، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت ان سارے کلمات سے بچا کے ہماری زبان سے ایسے کلمات نکلوانا چاہتا ہے، ایسے الفاظ ہمارے برین کو دینا چاہتا ہے جس میں محبت ہے، پیار ہے، عزت ہے، اکرام ہے، جس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے۔ قرآن کے الفاظ جب میرا برین سنے گا تو میرا برین کون سا کیمیکل بنائے گا؟ اب ہمارا رب وہ کیمیکل بنانا چاہتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ جو برین کو امیج ملے گا،
برین نے وہی بنانا ہے۔ سائنس کہتی ہے جب آپ کے برین کو خوشی کا امیج ملے گا، یہاں خوشی کا کیمیکل بنے گا، اور یہی خوشی آپ کے دل کو بھی ملے گی، جگر کو بھی ملے گی، معدے کو بھی ملے گی، آنتوں کو بھی ملے گی، ہڈیوں کو بھی ملے گی، آپ کے پٹھوں کو بھی ملے گی، اور آپ کے جسم میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں، آپ کا نروی سسٹم، آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم، آپ کا سکیلیٹن سسٹم، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم، آپ کی باڈی میں چلنے والے جتنے سسٹم ہیں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب یہاں خوشی کا پیغام برین کو ملے گا، برین خوشی کا کیمیکل بنائے گا، تو آپ کی باڈی کا ہر پارٹ اس سے خوشی محسوس کرے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب میرا ارادہ یہاں خوشی کا ہے تو میرے جتنے پارٹس آف باڈی ہیں، میری باڈی میں چلنے والے جتنے سسٹم ہیں، وہ سارے کے سارے خوشی محسوس کریں گے۔ اور نماز کے اندر میرا رب ایک دن میں 5 بار میرے بدن میں وہ کیمیکل پیدا کرنا چاہتا ہے جو میرے بدن کے سارے نظاموں کو، میرے بدن کے سارے اعضاء کو پرسکون کر دے، کیونکہ نماز میں میرے رب نے میرے پورے بدن کے لیے خیر رکھی تھی۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف نماز کے میننگز کے اوپر غور کیا ہو؟ کیونکہ جس چیز کا میننگ یہاں آتا ہے اس کا امیج بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کا میننگ نہیں آتا، جن الفاظ کا میننگ ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیا اس کا امیج بھی کبھی یہاں بنا؟ جس لفظ کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، جس لفظ کو ہم سمجھتے ہی نہیں، کیا وہ یہاں پہ کوئی امیج بنائے گا؟ اور آج ہم لوگوں کی ایک بڑی کم عقلی اور جہالت یہ ہے، 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہم نے نہیں جانا کہ یہ جو میں نے ثنا پڑھی ہے جس میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھا، یہ جو میں نے تعوذ پڑھا، یہ جو میں نے تسمیہ پڑھا، یہ جو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس میں میں نے اپنے رب سے کنورزیشن کیا کی، میں نے ڈائیلاگز کیا انٹرچینج کیے؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں تو سچ بتاؤ، کیا یہاں پہ کوئی ایسا کیمیکل بنے گا جس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکو؟ جب آپ اس کو ویژوالائز ہی نہیں کر رہے، اب وہ آپ کی پرسنالٹی کیسے بنے گا؟ ہمارا رب ہمارے بدن کے ہر نظام کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں نماز گفٹ کے طور پہ دی۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس نماز کو گفٹ سمجھتے ہیں؟ اس کا قیام میرے محترم بھائیوں میری پشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ نماز میں سب سے بڑا قیام قائم کرنے سے ہے، اور میرا رب چاہتا ہے قیامت تک میری نسل قائم رہے، آباد رہے، کیونکہ پشت نسل کو کہتے ہیں۔ اور ہمارا رب نماز کے ذریعے سے کس کو قائم کرنا چاہتا ہے؟ ہماری پشت کو۔ اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جو اپنی کمر کو مضبوط کرے گا، جس کی کمر مضبوط ہوگی اس کی جنریشن مضبوط ہوگی۔ اور ہمارا رب ایک دن میں 5 بار ہماری کمر کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، اور قیام میں اسی لیے حکم دیا اپنے قدم اپنی چھاتی کے مطابق کھولو، تاکہ آپ کی اسپائنل کارڈ کی جو الائنمنٹ ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو۔ اور جو لوگ پاؤں کو سینے کے مطابق نہیں کھولتے، کم کھولتے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ان کے اسپائنل کارڈ اتنے مضبوط نہیں ہوتے، ان کی پشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اور میں نے اپنے کئی لیکچرز میں یہ بات دہرائی کہ جو لوگ نماز کو پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما ارأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی نسل کو دیکھو، وہ لوگ نسل میں ان کی اولاد زیادہ ہے، ان کی بیویاں زیادہ ہیں، کیونکہ ان کی پشت مضبوط ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے پاؤں اپنے سینے کے مطابق کھولتے ہیں، اور جو اپنے قدم کو اپنے پاؤں کو اپنے سینے کے مطابق کھولے گا اس کی جو اسپائنل کارڈ کی الائنمنٹ ہے وہ پرفیکٹ ہوگی، کیونکہ برین سے جو نروی سسٹم نکلتا ہے وہ آپ کے اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے آپ کے جتنے پارٹس اور باڈی ہیں وہاں تک میسج کنوے کرتا ہے۔ اور اللہ ہماری پشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہماری نسل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قیام دیا۔ یہ قیام اس لیے تھا کہ میری نسل قیامت تک قائم رہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے جو ساؤنڈ بولنے کو کہا، اسی لیے رب نے حکم دیا کہ سارے نماز میں ایک ہی طرح کا ساؤنڈ جنریٹ کرو، سب نے ثنا پڑھنی ہے، سب نے تعوذ پڑھنا ہے، سب نے تسمیہ پڑھنا ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ سب کو پڑھنا لازم قرار اس لیے دیا کیونکہ رب تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اب جو لوگ پڑھتے ہی نہیں، بتاؤ رب ان سے کنورزیشن کرے گا؟ ان کی باتوں کا جس نے پڑھا ہی نہیں اس کو جواب کہاں سے ملے گا؟ اور قیام کے اندر آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ، ہمارا رب ہمارے دلوں کو سکون دینا چاہتا ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم اپنے ہاتھ کو یوں اٹھاتے ہیں، جب ہمارا دل، یہ جو دل ہے، جب ہم اپنے ہاتھ کو اپنے دل کے مطابق اٹھائیں گے تو یہ چیسٹ کھلتی ہے، ہمارے دل کی سٹینم کے ساتھ یہ دل لگا ہوا ہے، یہ مائیوکارڈیل مسل سے بنا ہے۔ جب ہم اس کو یوں کھولتے ہیں ہمارے دل کے پٹھوں کو جو مائیوکارڈیل مسلز ہیں اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ آپ نے ایکسرسائز میں دیکھا نہیں، لوگ یوں ہاتھ رکھتے ہیں، یہ یوں ہاتھ کیوں رکھنا تھا؟ یہ اپنے دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ ایکسرسائز میں ہاتھ یہاں رکھتے ہیں، ہم ہاتھ یہاں رکھتے ہیں۔ ہم نماز میں تکبیر تحریمہ میں اپنے کان کی لو کے مطابق ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج میں گفٹ کے طور پہ دی۔ یہ جو بوئنگ پوزیشن ہے جس کو 90 کا اینگل کہتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں کو اوپر لے جا کے اپنے پیروں تک ہاتھ لگاتے ہیں، یہ جو رکوع ہے جس میں 90 کا اینگل ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ آپ کے اسپائنل کارڈ کے لیے، یہ آپ کے C1 سے لے کے C7، T1 سے لے کے T40 اور آپ کے S1 سے لے کے S4 اور L1 سے لے کے، میرے محترم بھائیوں، یہ جتنے ورٹیبریٹس ہیں، یہ سروائکل کے، تھوریسک کے، لمبر کے اور سیکرل کے، یہ سارے کے سارے ورٹیبریٹس، ہر ورٹیبریٹس کے بٹوین میں دو موروں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے، اور ہمارا رب ہماری نسل کو، ہماری پشت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں لمبا قیام کرنے کا حکم دیا، لمبا رکوع کرنے کا حکم دیا اور لمبا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جتنے لوگوں کو آج اسپائنل کارڈ کی پرابلم ہے، ڈاکٹر امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیلٹ باندھ دیتے ہیں، وہ موو ہی نہ کرے۔ اور یہ کتنے لوگوں کو L4 اور S1 کے بٹوین میں، یہ جو L4 ورٹیبریٹ اور S کے بٹوین میں جو ڈسک ہے وہ بلج ہو جاتی ہے، ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیٹیکا پین آتی ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا رب ہمیں کمر کی درد سے، ہماری پشت کو مضبوط کرنے کے لیے، شیٹیکا کی پین سے بچانے کے لیے، ایک دن میں ہمیں ہمارا رب فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، چاشت میں، اشراق میں، اوابین میں، تہجد میں ہمیں ہمارا رب بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے لمبا قیام کر، لمبا رکوع کر، لمبا۔ اور اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تینوں پوزیشن، قیام، رکوع اور سجدہ، ایک برابر ہوتا تھا۔
ایک برابر ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قیام کرتے تھے نوافل میں، اتنا رکوع کرتے تھے اور اتنا ہی سجدہ کرتے تھے۔ یہ وہ کیفیات ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سر کے بالوں سے لے کے ہمارے پاؤں کے ناخن تک جتنے پارٹس آف باڈی ہیں ان کو انرجی پرووائڈ کرنا چاہتا ہے۔ ان کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور آج اسپائنل کارڈ کو لے کے، کمر کو لے کے، موہروں کو لے کے کتنے لوگ ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، کتنے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے قیام پراپر کر کے، رکوع پراپر کر کے اور سجدہ پراپر کر کے اپنے اسپائنل کارڈ کے کتنے پرابلمز کو سالو کیا۔ اس کی کئی مثالیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ جو قیام ہے اس میں انسان کے سارے مسلز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فورس آف گریوٹی کے اکارڈنگ، کیونکہ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں ہم ایوری کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کریں، ہر طرح کے تعلقات، یہ جو برین کا کسی بھی چیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں بھری ہوں گی، اس میں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا تھا کہ ان کے جسم، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہے۔ اور بدترین چور، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں چوری؟ فرمایا جو قیام کو، جو رکوع کو، جو سجدے کو صحیح طرح ادا، یاد کرو اس حدیث کو جس میں ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری بار پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بار بھی فرمایا تم نے ابھی نماز صحیح، پھر تیسری بار فرمایا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز اور جانتا۔ پھر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طریقہ بتلایا، کھڑا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا، رکوع کا، سجدے کا طریقہ بتلایا۔ ہم میں سے کتنے ہیں اس بات کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ تیرا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے بارے میں ترغیب دو، اس کو نماز سکھلاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو ضرب مارنے کا حکم ہے، اس کو مارو۔ میرے محترم بھائیوں، جب نماز میں نے نہیں سیکھی، میں نے نماز کا قیام نہیں سیکھا، رکوع نہیں سیکھا، پاؤں کو، میرے پاؤں کیسے ہونے چاہیے؟ جبکہ ہم نے سنا صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ میرے محترم بھائیوں ریسرچ کر کے اپنے لوگوں کو فائدے دے رہی ہیں، اور ہم لوگ انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچانا چاہتے تھے۔ یہ جو کمر کے جتنے مسائل ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج پیٹ کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے، قبض کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے، گیس کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی لمبا رکوع ہی نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، بازو کو مضبوط کرنا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈمبل لیتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی اوپر کرتے ہیں۔ اور پیٹ کتنے لوگوں کے خراب ہیں؟ یہ جو رکوع ہے میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ پیٹ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آپ کا معدہ، آپ کی آنتیں، آپ کے گردے، سب سے زیادہ اگر انرجی لیتے ہیں تو رکوع سے لیتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے؟ آپ کی کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی تھی، آپ کے بازو بالکل سیدھے ہوتے تھے، آپ کی ٹانگیں پوری سیدھی ہوتی تھی۔ اگر کسی برتن میں پانی رکھ دیا جائے اور کمر پہ رکھ دیا جائے وہ پانی جھلکتا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی کمر کو سیدھا کرتے ہیں؟ اور یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا پیٹ
اس کا سٹمک، اس کی باؤلز، اس کی ساری اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اس کی کلونز، اور ان کلونز میں جتنے سدے پھنسے ہوئے ہیں، جتنی فیٹ چپکی ہوئی ہے، اس فیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کا سب سے بیسٹ میتھڈ لمبا رکوع کرنا ہے۔ 2 گھنٹے یوگا کرتے ہیں، جم میں جا کے لوگ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کیا اس سے عمل کرتے ہیں؟ لمبا رکوع کرو۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، سجدہ، میرے محترم بھائیوں، میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں میں نے 280 بیماریوں کو ڈسکس کیا جو صرف ہم نماز سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت مختصر ہے، تھوڑی بات آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ ایک موضوع کے اوپر وہ 400-450 صفحات کے اوپر کتاب ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سجدہ، یہ جتنے لوگوں کی آنکھوں کے مسائل ہیں، اس کا بہترین علاج صرف سجدہ کرنا ہے۔ یہ جتنے آج سائیکولوجیکل پرابلم، جس میں اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کا سب سے بہترین علاج لمبا سجدہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دل نیچے ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس دماغ کو آپریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ برین آپ کی پوری باڈی کا کنٹرولر ہے، یہ آپ کے پورے سسٹم کو چلاتا ہے۔ جب ہم کوئی نیا تھاٹ لیتے ہیں، کوئی سوچ آتی ہے، کوئی خیال آتا ہے، کوئی بات ذہن میں آتی ہے، تو آپ کا برین ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ ورک کرنے کے لیے انرجی چاہیے، اور وہ انرجی آپ کا ہارٹ آپ کے برین کو دیتا ہے۔ دل پمپ کرے گا، خون اوپر جائے گا۔ اور جو بندہ 24 گھنٹے سوچی جا رہا ہے، اس کو، اور یہ جو آج عام لوگوں میں ہر بندہ کہتا ہے میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی بلڈ پریشر کا علاج بتاؤ۔ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی بلڈ پریشر کیوں بڑھ گیا؟ بلڈ کہتے ہیں خون کو، پریشر کہتے ہیں دباؤ کو۔ خون کی نالیوں پہ جو دباؤ آتا ہے اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ بلا وجہ سوچتے ہیں۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کے دل کو پمپ کرنا پڑے گا اور اس کو خون اوپر سپلائی کرنا پڑے گا۔ جب آپ نے 1 بار سوچا، 2 بار سوچا، 3 بار سوچا، 10 بار سوچا، 50 بار سوچا، تو دل کو 50 بار ہی کیا کرنا پڑے گا؟ پمپ کر کے بلڈ اوپر دینا پڑے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نماز واحد وہ طریقہ ہے، نماز واحد وہ گفٹ ہے، نماز واحد وہ علاج ہے، نماز واحد وہ عمل ہے جس میں دماغ نیچے آ جاتا ہے اور دل اوپر چلا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کی پوری باڈی کا بلڈ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ اس بات کو ویژولائز کرو، زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اور ہمارے کھانے پینے ایسے ہیں، ہمارا خون گاڑھا ہے، اور دل بیچارہ پمپ کرتا ہے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے نیچے کو آتا ہے، برین کو ابھی اوپر زیادہ ضرورت ہے، برین کو بلڈ ملتا نہیں، تو آپ کے برین میں یہ جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو جتنے % بلڈ چاہیے اس کو بلڈ کا فلو اتنا ملتا نہیں ہے۔ اور لمبے سجدے کے بارے میں نے اتنی ویڈیوز میں، اتنے لیکچرز میں لمبے سجدے کا کہتا ہوں، ایک لمبا سجدہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں انسانوں کو کئی 100 بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب آپ لمبا سجدہ کرو گے تو سارا بلڈ کہاں پہ آ جائے گا؟ آپ کے برین کی طرف، اور جتنا برین کو بلڈ زیادہ ملے گا اتنی برین کی پرفارمنس بیٹر ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بتانے لگا ہوں۔ لوگوں میں یادداشت کی کمزوری، یہ لوگ کہتے ہیں یادداشت، یہ شارٹ ٹرم میموری لیس ہو رہی ہے لوگوں کی، شارٹ ٹرم۔ ابھی گھر سے بازار گئے، کوئی سودا لانا تھا بھول گئے، کوئی چیز پکڑی، ایک چیز پکڑی دوسری وہیں پہ چھوڑ دی، بھول گئے۔ وجہ لمبا سجدہ نہیں کیا، لمبا سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو نظر کمزور ہو رہی ہے، کسی کی 1 نمبر، کسی کی 2 نمبر، کسی کی 3 نمبر، سب سے بڑی وجہ آنکھوں کو جتنا بلڈ چاہیے تھا اس کو دیا۔ لمبا سجدہ کرو، آپ کی گلاسز اتر جائیں گی۔ لمبا سجدہ کرو،
یہ جو آج یادداشت جا رہی ہے، آنکھوں کا ویژن ختم ہو رہا ہے، ڈبل ویژن نظر آ رہا ہے، دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، دھندلا پن نظر آ رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ آپ کے برین کی کیپلریز کو جتنا بلڈ چاہیے اتنا بلڈ اور اس کو ملنے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا؟ لمبا سجدہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ڈر جاتی تھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ یہ چہرے کے خد و خال، آج یہ جو لوگوں میں فیئرنس کا ایک فوبیا ہے، میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، مردوں کے اندر بھی خواتین کے اندر بھی، اور کتنی کاسمیٹکس، کتنی کریمیں، کتنے فیئر، یہ سن بلاکر لگایا جا رہا ہے، لوشنز لگائے جا رہے ہیں، گورا ہونے کے لیے کریمز لگائی جا رہی ہیں، اپنی سکن کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ سب سے بہترین چہرے کو اگر خوبصورت کرنا چاہتے ہو، نکھارنا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو صاف شفاف کرنا چاہتے ہو، ایکنی، پمپل، فریکلز، بلیک سرکل، بلیک سپاٹ سے بچانا چاہتے ہو، سب سے آسان کام لمبا سجدہ کرو، صرف لمبا سجدہ۔ جب آپ سجدہ کرو گے سارے فیس کے اوپر بلڈ آ جائے گا، اور جتنا بلڈ آئے گا آپ کے فیس کے اوپر جتنی اس کو انرجی کی ضرورت ہوگی، ریکوائرڈ ہوگی، وہ ساری پوری ہو جائے گی۔ یہ جھریاں، یہ جو آج فریکلز آ رہے ہیں، جھریاں آ رہی ہیں، ہر بندہ جھریوں سے پریشان ہے، جوان دکھنا چاہتا ہے، خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، اور چاہیے بھی، کیونکہ اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خوبصورتی کے لیے سب سے بہترین چیز لمبا سجدہ کرو۔ دانتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، مسوڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، گمز کی پرابلم ہے، لمبا سجدہ کرو۔ آپ کے برین میں یہ جتنے پرابلم، آج یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ جو سٹریس ہے، یہ جو انزائٹی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، پچھلی بار بھی بتایا تھا، دماغ چیزوں کو ہولڈ کر لیتا ہے، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے جملوں کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو، تکلیف کو، ذیت کو، بے چینی، بے قراری کو دماغ کیا کر لیتا ہے؟ ہولڈ کر لیتا ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے، زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اور فورس آف گریوٹی آپ کی ایوری اننیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے۔ جب سجدہ کرو گے تو دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو دماغ کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں سے زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اور جتنی ریڈیشن ہمارے برین سے نکلتی ہیں، جتنی ریڈیشن ہمارے برین سے نکلتی ہے، زمین اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ زمین ارتھ ہے، اور یہ جتنی ویوز ہمارے برین میں چل رہی ہوتی ہے، زمین اس کو اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ گفٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا رب ہمارے برین میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو ایکسٹرا ہوتی ہیں، جو ایکسیس ہوتی ہیں، جس کو ہمارے بدن کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا رب سب کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا رب کہتا ہے فجر میں بھی آ، ظہر میں بھی آ، عصر میں بھی آ، مغرب میں بھی آ، عشاء میں بھی آ، اور اپنے وہ دماغ میں بھری ہوئی ساری کی ساری فرسٹریشن کو، سٹریس کو، اینگر کو، انزائٹی کو، ڈپریشن کو، فرسٹریشن کو، اریٹیشن کو، وہ سارے کے سارے خمار کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر جا۔ ہمارا رب ہمیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، طیب طاہر مطہر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے رب نے آسمانوں سے جو سب سے بیسٹ گفٹ دیا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ ان چیزوں کو صرف ویژولائز ہی کرتے ہو، اس کو سمجھتے ہی ہو؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ نماز نہیں ہے، یہ وہ بہترین عمل ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر میں جو چیز ڈفرنس کرتی ہے، جو فرق دلاتی ہے، وہ نماز ہے۔
اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس نماز میں انسان کو کیا ملتا ہے، وہ اپنی کونیوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئے، اپنی کونیوں کے بل گھسٹتے ہوئے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے، اس میں جو خواہشات ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو حسرتیں ہیں، اللہ اکبر، ہمارا رب نماز میں ہمیں ایسی انفارمیشن دینا چاہتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جو انفارمیشن برین کو ملے گی انسان کی پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے انفارمیشن میکس اے تھاٹ، جیسی انفارمیشن ہوگی ویسے خیالات آئیں گے، تھاٹس میکس اے تھنکنگ، اور جیسے خیالات ہوں گے بندے کی سوچ ویسی ہو جائے گی۔ تھنکنگ میکس اے بلیف، اور جیسی سوچ ہوتی ہے انسان کا عقیدہ ویسا ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بلیف میکس اے بلیو، اور جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کا یقین بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ بلیو میکس اے ویلیوز، ویلیوز میکس اے لمٹس، لمٹس میکس اے کریکٹر، کریکٹر میکس این ایکشن، ایکشن میک این ایٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ میک اے ہیبٹس، ہیبٹس میکس اے پرسنالٹی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب اس نے جو بہترین انفارمیشن دی وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اور ہمارا رب ہماری پرسنالٹی قرآن کے اکارڈنگ بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا کہ جب رات کو سو کے اٹھو نماز کو چھوٹا رکھو، 2 رکعتیں رکھی، اور اس میں حکم دیا 60 سے 70 بلکہ 100 آیات تک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ وہ قرآن نہیں تھا، وہ ساؤنڈ تھا، وہ وحی تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفارمیشن تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آسمانوں سے زمین پہ اتاری، اور اس کو ہمارے قرآن کو ہمارے کانوں میں انڈیلا تاکہ وہ قرآن میرے اندر جائے، یہاں امیج بنے، وہ کیمیکل بنے، جیسا کیمیکل میرا رب میرے دماغ میں پروڈیوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں صحابہ نے، پہلے انبیاء نے اس کو ویسا بنایا، انبیاء سے صحابہ نے، صحابیات نے وہ کیمیکلز بنائے، اور جیسی پرسنالٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چاہتا تھا انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو ویسے ڈیولپ کیا۔ وہ انفارمیشن انہوں نے یہاں پہ لی، ان کے برین نے وہ کیمیکل بنایا، اور ان کے جتنے پارٹس آف باڈی تھے، ان کی باڈی میں چلنے والے جتنے سسٹم تھے، چاہے وہ دیکھنے کا سسٹم، بولنے کا سسٹم، سننے کا سسٹم، پکڑنے کا سسٹم، کھانے کا سسٹم، سوچنے کا، سمجھنے کا، لینے کا، دینے کا، ہر سسٹم انہوں نے اسی انفارمیشن کے مطابق کر لیا۔ جو ان کا رب چاہے گا وہ آنکھ دیکھے گی، جو ان کا رب چاہے گا وہ کان سنیں گے، جو ان کا رب چاہے گا وہ زبان بولے گی۔ یہ وہ سارے کے سارے انفارمیشن تھی جو نماز میں ہمارا رب 5 وقت ہمیں وہ انفارمیشن دینا چاہتا تھا۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس قرآن کو اس طرح لیا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ایک گالی سن کے میرے جسم پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے؟ گالی کے چند بول سب سے پہلے میری ہارٹ بیٹ کو تیز کر دیتے ہیں، میرے بریتھنگ ریٹ کو۔ گالی سنتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کان گرم ہو جاتے ہیں، کان کے ٹپ سے سیک نکلتا ہے، منہ سے سلائیوا جھاگ نکلتی ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، جسم ایک دم بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور سنا کیا؟ گالی بڑی کے قرآن کو سن کے میرے جسم میں کب کیفیت آئی، میرے دل کی دھڑکن کب تیز ہوئی؟ قرآن سن کے میرے جسم میں وہ کیفیت چھائی جو گالی سن کے چھاتی ہے۔ ہم سب کہتے ہیں قرآن بڑا ہے، قرآن بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی پریکٹیکلی دیکھا؟ جب ہم گالی سنتے ہیں وہ باڈی پہ افیکٹ کرتی کہ نہیں کرتی؟ قرآن کیوں نہیں کرتا؟
کیونکہ گالی کو سنا، یہاں افیکٹ کیا، اس نے امیج بنایا۔ جب اس نے کہا تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری بیوی کو، یہاں ماں کا امیج، بہن کا امیج، بیٹی کا امیج یہاں آیا، اور اس نے جو بولا میرے دماغ نے اس کو ویژولائز کیا، میرے اندر کیفیت پیدا ہوئی۔ قرآن سن کے کیوں نہیں ہوا؟ سورت فاتحہ فجر میں بھی سنی، ظہر میں بھی سنی، عصر میں بھی سنی، مغرب میں بھی سنی، عشاء میں بھی سنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، پھر کیوں دوسروں کے در پہ جا کے جھک گئے؟ اس کو مالک کا مالک یوم الدین، پھر غیروں کے در سے کیوں مانگا؟ پھر مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، کام سنوارنے والے، غریب نواز، یہ داتا، یہ غوث، یہ کہاں سے آ گئے؟ ایک دن میں 5 بار یہاں امیج نہیں بنا۔ گالی نے امیج ڈیویلپ کیا، کیونکہ گالی سننے پہ ہم نے پورے کا پورا کنسنٹریٹ کیا، اس پہ پورا فوکس لگایا، اس نے کہا کیا ہے، اس نے بولا کیا ہے، اس کی اتنی ہمت، اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن قرآن کو فجر میں سنا، سورہ سجدہ ہر جمعے سنتے رہے، سورہ ملک روز مغرب کے بعد پڑھتے رہے، کتنا دل ڈرا؟ کس کس نے بے ایمانی کو چھوڑا اس قبر کے ڈر سے؟ کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ کو حرام سے روکا، کتنوں نے اپنی آنکھ کو حرام سے روکا، کتنوں نے اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے اپنی زبان کو ڈسکنیکٹ کیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک روکتی ہے نماز بے حیائی سے، برائی سے، برے کام سے۔ میری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ یہاں کیمیکل بنا ہی نہیں، یہاں انڈرسٹینڈنگ آئی نہیں، میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، میں نے اس کو جانا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، گالی کو سمجھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے، کسی ٹیچر سے، پروفیسر سے گالی کے بارے میں تربیت نہیں لی، یہ گالی کیسے افیکٹ کرے گی۔ کبھی کسی نے گالی کے بارے میں کسی سے پوچھا یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ سچ بتاؤ، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ کی بہن کے بارے میں ابھی کوئی بات کر رہا ہو، چلو بری نہیں، اچھی کر رہا ہو، پھر سکون آ جائے گا، پھر انڈرسٹینڈنگ یہاں سے سکون سے سن لیں گے۔ کوئی آپ کے باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں کوئی ایسا ساؤنڈ، کوئی ایسا جملہ کہہ رہا ہو، اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وہ آپ کے بھائی کے بارے میں اس نے 2 باتیں کیا کر دی، آپ کے باپ کے بارے میں 4 باتیں کیا کر دی، اور زندگی میں 1 بار کی، زیادہ بار نہیں کی۔ اور قرآن تو میں نے فجر میں بھی پڑھا، ظہر میں بھی پڑھا، عصر میں بھی پڑھا، مغرب میں بھی پڑھا، عشاء میں بھی پڑھا، تہجد میں بھی پڑھا، چاشت میں، اشراق میں، اوابین میں بھی پڑھا۔ اور باپ کے بارے میں 4 باتیں سن کے یہاں میں جذباتی ہو گیا، کیا قرآن پڑھ کے بھی کبھی جذباتی ہوا؟ کیا وہ سن کے بھی کبھی میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی؟ میرے محترم بھائیوں، نہیں ہوئی۔ پتہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ ہے، آپ کسی سے پوچھو قرآن کس کے لیے آیا ہے، ہر بندے کا جواب ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، کسی نے یہ کہا ہی نہیں قرآن میرے لیے آیا ہے۔ نماز کس کے لیے آئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ جو چیز میری ہوتی ہے نا، اس کا درد ہوتا ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کا رنج ہوتا ہے۔ جب میری بیوی کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں، میرے باپ کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اثر یہاں ہوگا۔ اور جس دن آپ نے یہ جان لیا نا، یہ اسلام، یہ دین کس کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے آیا ہے۔ یہ نماز کس کے لیے؟ یہ نماز میرے لیے ہے۔
یہ شریعت میرے لیے ہے، صرف مرنے دو، ایک بار صرف یہ گلے کا گرگر بند ہونے دو، اللہ کی قسم سب جان جائیں گے، سب جان جائیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ الہاکم التکاثر، اندھا کر دیا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، کس کو دیکھتے ہیں؟ قبروں کو۔ کلا سوف تعلمون، اللہ نے کہا ہاں جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں یقیناً جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اس دن علم یقین ہوگا، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْجَحِيمِ، جب ان آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھیں گے اس دن سمجھ آئے گی اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، کس کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے۔ قرآن میرے لیے، دین میرے لیے، اسلام میرے لیے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جہنم سے بچانے کے لیے آئے۔ جس دن آپ کا ریلیشن اسلام کے ساتھ پرسنل ہوگا، جس دن نماز کا تعلق آپ کے ساتھ پرسنلی ہوگا، جب آپ کہو گے یہ میرے لیے ہے، تو پھر یہ فیلنگ، یہ ایموشن خود بخود چینج ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارا رب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو سمجھا، جس طرح صحابہ نے نماز کو سمجھا اور سمجھ کے اس نماز کو قائم کیا۔ اللہ ہمیں بھی نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔